نگر حق نما پیشوا پیشوا اے حبیب خدا مرحبا۔ اول تو دوستو بزرگوں، پوری زندگی بہت قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہی بہت قیمتی ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا۔ تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس وقت ہم سب اللہ کے راستے میں ہیں کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ وقت بہتر جب بنے گا، وقت قیمتی جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں گے۔ نہیں تو وقت تو گزرنے کے لیے ہے اور گزر رہا ہے، کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہے ہر ایک کو پتا ہے، آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ جو سال گزر گیا، جو مہینہ گزر گیا، یہ جمعہ گزر گیا، اب تو یہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر، اس لیے کہ عمل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ اس کی زندگی میں اور انسان کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں اور یہاں تک کہ اس کا جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ اس کے اعمال ہی کے اوپر ہونے والا ہے، اچھے ہوں کہ برے ہوں، اسی پر اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور اسی عمل ہی سے انسان کے بندے بگڑنے کا بھی تعلق ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بندے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ اگر انسان کے اعمال بنے تو ماحول بنا، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہوئے تو ماحول خراب ہوا۔ آج جو چاروں طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے، حالات خراب ہے، ماحول خراب ہے، کہ حالات اور ماحول کیا چیز ہے؟ کہ یہ انسان کے اعمال ہیں، کہ انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال خراب ہیں، اس لیے ماحول خراب ہے۔ اور یہ حالات اور یہ ماحول، یہ اس کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اوپر اللہ کو راضی کرنے والے جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے جا رہے ہیں، تو پھر اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے، ہمیں راضی کریں گے۔ اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے، جیسے اس وقت چل رہے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کی فکر کرنی ہے، اور اعمال کہتے ہیں کہ انسان کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، انسان کا کھانا پینا، چلنا اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا سننا، سوچنا سونا، کمانا خرچ کرنا، شادی بیاہ، جو انسان یہ کر رہا ہے کہ یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں۔ یہ اعمال، یہ چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں، اس لیے کہ یہی چیزیں غیر بھی کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، سارے کام، اور یہی کام مسلمان بھی کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے ان کے اور ہمارے کرنے میں کہ ہمیں طریقہ بتلایا گیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے وہ تمہارے نبی کی زندگی ہے۔ اور حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بتلائی، ہر موقع کا طریقہ بتلایا ہے کہ ہماری زندگی اور ہمارے اعمال اس کے مطابق ہو جاویں تو یہ اعمال اللہ کے ہاں قیمتی بنیں گے، اور اگر اس کے مطابق زندگی نہ گزری، اس کے مطابق اعمال نہ ہوئے، تو پھر دوستو بزرگوں اللہ کے ہاں یہ زندگی اتنی ہی بے قیمتی بنے گی۔
اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں، اور نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، کہ ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ جتنی اونچی نسبت اتنی بڑی ذمہ داری۔ مثال کے طور پر ایک دھوبی ہے یا درزی ہے، اس کا ایک لڑکا ہے، تو لڑکے کی نسبت دھوبی کی طرف ہے یا درزی کی طرف ہے، تو اس لڑکے کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی، گھر کے اعتبار سے۔ ایک لڑکے کی نسبت کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، بادشاہ کا لڑکا ہے، تو اس کے ساتھ ایک بڑی نسبت لگی ہوئی ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی، کیونکہ اس کے ساتھ نسبت بڑی لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہر ایک کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں، بڑی نسبتیں ہیں۔ کہ پہلی نسبت کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، ہر انسان عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، یہ پہلی نسبت ہے۔ دوسری نسبت کہ ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ دوسری نسبت ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہر انسان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے، اپنے اللہ کو پہچانے، کہ اس کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور نبی کا امتی ہونے کے ناطے کہ جو چیز اپنے پاس ہے، جو کام اپنے پاس ہے، جو چیز اپنے پاس ہے، جو دین اپنے پاس ہے، اس کو دوسروں تک پہنچاوے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا کہ چھوٹی چھوٹا عمل بھی ہو، چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہو، کہ وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو دوستو بزرگوں، اللہ کیا اس کی قدر ہے، اللہ کیا اس کی حیثیت ہے۔ اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اللہ کیا اتنا ہی بے قیمت ہے، اللہ کیا اتنا ہی بے حیثیت ہے۔ اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو پورا کرے اور ایک کو پورا نہ کرے، تب بھی یہ پکڑ کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں نسبتیں اور دونوں ذمہ داری ایک ساتھ ہیں۔ کہ ایک کو پورا کرے، اپنی ذات سے دیندار بنا، نمازوں میں، روزوں میں اور دوسرے چیزوں میں، کہ اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزاری، لیکن دوسروں کی فکر نہ کری کہ یہ ایک ذمہ داری کا پورا کرنا یہ بھی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو نیچے دے کر مار دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ، اس میں تو ایک طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا، فرما برداری میں لگا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت پٹک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات دنیا میں ٹوٹ رہے تھے، میری نافرمانی ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا، وہ اپنی عبادت میں لگا رہا۔ تو ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا تھا کہ اپنی ذات سے تو دیندار تھا، لیکن دوسروں کی فکر نہیں کی۔ اچھا، اگر کوئی دوسروں ہی کی فکر میں لگا رہے اور اپنے آپ کو بھولا رہے، ساری تقریریں، سارے بیانات، ساری نصیحتیں، مشورے، اصول کہ وہ دوسروں کے لیے، ساری چیزیں، ساری تبلیغ دوسروں کے لیے اور خود عمل سے خالی، تو دوسری ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا ہے کہ دوسروں تک پہنچا رہا ہے، دوسروں کی فکر میں ہے، لیکن خود عمل سے خالی ہے، کہ یہ بھی کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو بعض اہل جنت اہل دوزخ سے جا کر پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ ہم تو جو جنت میں گئے ہیں وہ تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں، تم ہمیں دین کو، آخرت کو، اللہ رسول کو، تم ہمیں دین کی باتیں بتلاتے تھے، اس پر ہم نے عمل کیا ہے تو اس کی وجہ سے تو ہم جنت میں گئے ہیں، تم دوزخ میں کیسے آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ اجتماعات کا ہونا یہ اپنے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا کرانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے، ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے، اور دین آتا ہے بزرگوں یقین کے راستے سے،
اس اندر کا یقین ہوگا کہ اس کی زندگی میں دین آئے گا. یقین، ایمان، کہ جیسا اس کا ایمان ہوگا، اگر ایمان کمزور ہوگا تو پھر اس کے اندر سے دین نکلے گا، اور اگر ایمان بنا ہوا ہوگا تو پھر اندر دین آئے گا. کہ یہ ایمان، کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، ایمان کی دولت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں، بے شمار ہیں. کہ قرآن یہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دوستوں بزرگوں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. کہ جب وہ چیز آدمی کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کسی چیز سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی، مثال کے طور پر کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت کہ اب دنیا میں اندھیرا ہو گیا. ہاتھوں پیروں سے معذور ہو جائے، اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں سے پہلے پہلے. یہ بڑی نعمتیں ہیں اور اس میں پوری زندگی آ گئی کہ 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں سے پہلے پہلے. کہ ایک جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے، کہ جوانی کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عذاب قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ ان خواہشوں کو قربان کر کر یہ آدمی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین میں، اس کو دین کا پھیلانے میں لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے. کہ وہ 7 آدمی جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے پہلے. اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے، مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے پہلے. اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے. صحت دے رکھی اللہ نے کہ اس صحت میں کہ جو آدمی کام کرتا ہے، کر سکتا ہے اور کیا ہے اس نے، اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات کہ ایک آدمی تہجد پابندی سے پڑھتا تھا، ایک آدمی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اب بیمار ہو گیا ہے، معذوری ہوئی ہے، اب تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہے، مسجد میں نہیں جا پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر و ثواب دیتے رہیں گے جو صحت کے زمانے میں کرتا تھا. صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے. اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. خالی اوقات کی قدر، کہ خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، تو اس کو 2 بڑے پروانے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. یہ 2 بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں جو 40 دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو. تو اللہ کے راستے میں نکل کر، اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، بہت سے آدمی ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، بہت جماعتیں آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ 7 مہینے کی، سالوں کی، 4 مہینے کی نکلتی ہیں. کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے. نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ دوست احباب ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے. کہ اوقات کو فارغ کیا ہے، خالی اوقات کی قدر کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا، کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے. کشتوں کے لیے جائیں گے، جو اپنے کام سے جائیں گے، آ جائیں گے. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہے اللہ کے راستے میں نکل کر. اگر اس حدیث پر اللہ کے راستے میں نکل کر عمل نہ ہوا تو گھر آ کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ 100 طرح کے کام ہوتے ہیں. تو یہی میں نے مثال کے طور پر کہا کہ خالی اوقات کی قدر کرو کہ یہاں پر اس حدیث پر عمل کر سکتے تھے، نہیں کر پائے کسی وجہ سے، سستی ہوئی، تو گھر آ کر اب تو مشغولی ہو گئی، اب اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے پہلے. اور زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے پہلے. کہ جو قبروں میں چلے گئے ان سے پوچھو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی قاصر ہیں. آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے پہلے. میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں. پھر دوستوں بزرگوں،
ہر نعمت کے استعمال کا طریقہ بھی بتلایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ اس کو استعمال کر کے آ جائے جہاں چاہے جس طرح چاہے، کہ نہیں، اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا، اور طریقہ بتلا کر پھر کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور بھی ضرور ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہاں تک آتا ہے اگر ٹھنڈا پانی ہمیں پلائے تو یہ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ درخت سے سایہ حاصل کیا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ اس لیے جیسے میں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے کہ وہ پیارے نبی کی زندگی ہے۔ آپ نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر موقع کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے تو اللہ کے ہماری زندگی روشن ہے، قیمتی ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں گزر رہی ہے تو پھر جیسے دوسروں کی گزر رہی ہے ایسے ہماری بھی گزر رہی ہے۔ حضور نے ہر موقع کی دعا بتلائی ہے۔ ایک مرتبہ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، ابوبکر گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم یہاں پر؟ کہ ابوبکر بھوک کی سختی مجھے بحال لے کر آئی ہے، بھوک کی شدت بحال لائی ہے۔ کہ اچھا عمر تم کیوں آئے ہو؟ کہ ابوبکر میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی شدت مجھے بھی بحال لے کر آئی ہے۔ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ اس وقت گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم دونوں یہاں پر؟ کیا رسول اللہ بھوک کی شدت بحال لے کر آئی ہے، بھوک کی وجہ سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم الذات علی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی وجہ سے۔ یہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ تو گھر میں نہیں تھے، گھر والوں نے اہلاً و سہلاً کہا، بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور آتے ہوئے اپنے ساتھ کھجوروں کا بڑا سارا خوشہ توڑ کر لائے، اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں سے پکی پکی لادے ساری کیوں لائے؟ کہ یا رسول اللہ ساری اس لیے لایا ہوں جو آپ کو پسند آپ نوش فرما لیں۔ انہوں نے کھجوریں نوش فرمائی۔ اتنا ان صحابی نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کچھ کو بھونا، کچھ کو پکایا اور اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا۔ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا اور یہ فرمایا کہ فاطمہ کو دے کر آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی۔ وہ صحابی تو لے کر چلے گئے۔ یہ تینوں حضرات یہ کھانا نوش فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے کل کو سوال ہوگا۔ اللہ نے گوشت کھلایا، روٹی کھلائی، کھجوریں کھلائی۔ جب آپ نے بات فرمائی تو یہ بات ان دونوں ساتھی پر بڑی شاق گزری۔ کیا رسول اللہ ایک چیز اتنی مشقت اور اتنی بھوک کے بعد حاصل ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا اور ہر موقع کا طریقہ بتلایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اور جب کھا چکو تو الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل پڑھ لو گے تو پھر اس نعمت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ دوستو بزرگوں، انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کی کسی چیز پر بھی کامیابی ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا ہے، مال پر، اکثریت پر، اسباب پر، چیزوں پر، کسی پر بھی کامیابی کا دار و مدار، ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا کہ یہ چیز ہوں گی تو کامیاب ہوں گے اور یہ چیز نہیں ہوں گی تو ناکام ہو جائیں گے، کہ نہیں، اللہ نے کامیابی ناکامی کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر رکھا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لا پا رہے ہیں۔ یہ ایمان ہمیں اللہ نے بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمایا۔
اور جو چیز آدمی کو بغیر محنت بغیر مجاہدے کی ملتی ہے آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے، جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور جو بغیر اس کے ملتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. کیونکہ ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت مجاہدے کے ملا ہوا ہے. جیسے کہتے ہیں وراثت میں کوئی چیز مل گئی کہ خاندان مسلمان، دادا مسلمان، باپ مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے الحمدللہ ہم بھی مسلمان، اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں، ایمان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے ہاں، کہ اس کو بتلایا اور صحابہ کے اندر اس چیز کو اتارا کہ کیا قدر بتلائی، کہ یہ قدر بتلائی ایمان والے کی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا کہ اللہ کا یہ قدر ہے کہ اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے، کہ میری اور آپ کے اللہ کیا قدر ہے. ہم نے ہر چیز کی قیمت کو سمجھا ہے، اگر نہیں سمجھا ہے تو اپنی قیمت کو نہیں سمجھا. ایمان والے نے اپنی قیمت کو نہیں سمجھا، ہر چیز کی قیمت کو سمجھا. آج انسان کی قیمت ختم ہو گئی. تو یہ قدر بتلائیے کہ اگر ایمان والا نہیں ہے پھر چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو کہ پھر اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو ختم کرے گا، کہ اس کا وجود ہی ایمان والے کی وجہ سے ہے. اور قیمت کیا بتلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گا اس دنیا سے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. تو یہ محنت، یہ دعوت و تبلیغ والا کام جو اللہ نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے، اپنے یقین کو بنانے کے لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جتنی ہم اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، سنتے ہیں، کہ اندر کا یقین بدلتا ہے، کہ اندر کا یقین بدلتا ہے، اندر کا یقین بنتا ہے، تو پھر وہ یقین آدمی کو اعمال پر ڈالتا ہے. آج عملوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے اور اعمال صحیح نہیں نکل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اندر کا بگاڑ ہے. تو دعوت کے ذریعے سے ہمیں اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بنانا ہے، ایمان کی قدر و قیمت اندر اتارنی ہے. یہ صحابہ کے اندر کہ ایمان کی قدر و قیمت اتری، اور پھر آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت کہ اور اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرتا ہے اس کے لیے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتر گئی تھی، اس لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو اور ہر حالات کو انہوں نے ایسے برداشت کر لیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. قصے ہم تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کے قصے ہم سنتے رہتے ہیں فضائل میں، لیکن دوستو بزرگوں یہ قصے خالی سنانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ قصے تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان قصوں کو سنیں اور ان قصوں سے اثر لینے والے بنے کہ کہاں صحابہ کا ایمان تھا، کیسا صحابہ کا ایمان تھا. اگر ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں رکھ کر دیکھیں تو ابھی ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایمان کے مقابلے میں کتنے کمزور ہیں. آج مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے ایمان کے تقاضوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے، کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. صحابہ نے ہر حال میں جہاں ہوئے جس طرح ہوئے کہ ایمان کے تقاضوں کو مقدم رکھا ہے، اور ہر حال میں اپنے ایمان کو بچایا ہے، اور ہر تکلیف ہر مصیبت جو آئی ہے ایمان کے مقابلے میں اس کو برداشت کیا ہے. ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات تم پر ایمان کی وجہ سے آئے ہیں. صحابہ پر حالات آئے ہیں جب ایمان لائے، تو جو حالات ایمان کی وجہ سے تم پر آئے ہیں ان حالات کی ذرا کارگزاری سناؤ، تفصیل بتلاؤ. تو حضرت خباب نے کہا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو فرمایا کہ خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی آج تک جیسی تمہاری ہے. تو حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے، میرے خون سے آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے
کہ ایمان کی وجہ سے کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی کہ یہ تو ایمان میں پھر جاویں، نہیں تو یہ تکلیفیں برداشت کریں. تو ان تکالیف کا برداشت کرنا آسان ہوا، تو ان تکالیف کو برداشت کرتے رہے، لیکن ایمان اپنی جڑ مضبوط پکڑ چکا تھا، اس لیے ایمان سے نہیں ہٹ سکے. اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن ایمان والا جو کام کرتا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، اللہ کے راستے میں اس وقت آپ لوگ نکلے ہوئے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، راحت آرام کی بھی قربانی ہوتی ہے، پیشاب وضو کرنے میں جاتے ہیں تو وہاں قربانی دینی پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس چیزوں کو قبول فرماوے اور ہم سب کے لیے اور پورے عالم کے لیے اس اجتماع کو ہدایت کا ذریعہ فرماوے. تو مومن جو عمل کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. کہ آپ لوگ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ جو مومن جو عمل کرتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہیں خوش ہے، کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ان چیزوں میں، ان قربانیوں میں، ان حالات میں، ان اعمال سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے. یہی مقصد ہے اور یہی مقصد ہونا بھی چاہیے. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر کل قیامت کے دن جس نے جو عمل جس کے لیے کیا ہوگا کہ کل قیامت میں کہا جائے گا کہ جس نے جو عمل جس کے لیے کیا ہے وہ بدلہ اسی سے جا کر لے لے. ہمیں تو یہ کام، یہ ساری چیزیں، یہ محنت، یہ قربانی ہے صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ کہ ایک تو دنیا میں نہیں چاہتا اور جو کام کرتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر، اللہ کے معاملے میں اللہ کا حکم ہے کہ اس کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. کیا حکم ہے اللہ کا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تم کو تمہارے نبی دے اسے لے لو اور جس سے تمہیں تمہارا نبی روکے اس سے رک جاؤ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے. تو اس طریقے میں کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں کہ اگر ہم شادی ایسا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں گھر ایسا نہ بناؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں اس طرح زندگی نہ گزاروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. کہ نہیں، میرے نبی نے مجھے طریقہ بتلایا ہے اور ایسا طریقہ بتلایا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایک کافر ایک صحابی کے پاس آیا اور آ کر کہا طنز کے طور پر کہ تمہیں تمہارے نبی نے پیشاب وغیرہ استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے. یعنی مذاق کے طور پر، طنز کے طور پر جسے کہتے ہیں نا، کہ طنز کے طور پر اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے نبی استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں. تو انہوں نے فخر کے طور پر کہا کہ ہاں، ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے. میں نے کہا نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا اور طریقہ بتلا کر گئے ہیں. تو انہوں نے فخر کے طور پر کہا کہ ہاں، ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے. تو مومن جو عمل کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا. اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ ان تکالیفوں کا اور ان مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. یہ جو فتوحات ہو رہی ہیں کہیں ہمیں بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. لیکن یہاں تو ملے گا، تو وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، اور آخرت میں جو ملے گا وہ کہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کیا، اور پھر جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر بھی پریشان ہوئے، اور جو ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز آئی ہے کہ اس کو بھی قربان کیا ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا. وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ
مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینا تیار ہے. اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت برآمد فرمائے گا. یہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں ہے. تو اسی وقت جواب دیا آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت دے اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. کہ پلک جھپکنے کے برابر قربانی کہ بادشاہت آئی ہے تو اس بادشاہت کو قربان کیا ہے، مال آیا ہے تو مال کو قربان کیا ہے ایمان کے مقابلے پر. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ نہیں مانتے تو چلو گھر چلے جاؤ اپنے، کہ نہیں دوسری چیز دھمکی تو کیا. اصل تو دوستو بزرگوں اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں اس وقت بھی اور اس وقت بھی، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں. یہ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم ایمان والے ہیں، کہ دیکھو یہ کتنے مضبوط ہیں. امتحان ہوتا ہے ہر ایک کا. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. قرآن پوچھتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش آتی ہے، صحابہ پر بھی آئی ہے، ہم پر بھی آئی ہے حالات. اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں یا حالات کا مقابلہ میرے طرف رجوع کرتے ہیں. حالات میں ان حالات میں ایمان والوں کا یہ امتحان ہوتا ہے. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتے بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتے ہیں. حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے کرتے ہیں. حالات کا مقابلہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات آئے ہیں کہ میری تربیت کے لیے اللہ مجھے اپنے طرف رجوع کرنے والا چاہتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے حالات ہم لاتے ہیں بڑے حالات سے پہلے، جو آخرت میں بڑے عذاب سے پہلے. اللہ حفاظت فرمائے. کیوں؟ تاکہ لعلہم یرجعون، شاید میرے طرف رجوع کرنے والے بنے، شاید میرے طرف آنے والے بنے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا بلکہ حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے، اعمال سے کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے اور مصر سے ادھر سے حق نگر حق نما پیش رو اے حبیب خدا مرحبا.